بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادر آزاد، میں ریلیجن کو I consider culture of God. میں اس کو کلچر آف گاڈ سمجھتا ہوں۔ زمانہ ہے، بڑے بڑے کلچر پیدا ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے نئے شو سے آتے رہتے ہیں، اچانک چمک آتی ہے، بہت بڑے ایون کامنزم از اے کلچر، سوشلزم از اے کلچر، ڈیموکریسی از اے کلچر، مگر ریلیجن از دی کلچر آف گاڈ آلمائٹی۔ یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ اصول زندگی ہیں اور جو خداوند کریم اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے اس کلچر کے ذریعے اس کلچر کو فالو کریں، اخلاقیات اس کلچر کی فالو کریں، اس کے حساب کتاب اسی کلچر کے طریقے پر ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس زمین سے سیف گزر جاؤ۔ یہ خطرات کی زمین ہے، یہ کرب و ابتلا کی زمین ہے، یہ مصائب کی زمین ہے، یہ ہفتہ بلا کا حجرہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس زمین سے سیف پیجے، اور شرع کا مطلب بھی یہی ہے، خدا کے کلچر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آئے لوگوں جو تم مجھے مانتے ہو، اس کلچر کو اپناؤ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس اخلاقی روایت کو میں اپناؤ جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ سچ ہے، اس میں کوئی فریب کاری نہیں ہے، اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے۔ اس کلچر پہ چل کے یقیناً تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ کامل یکسوئی سے اللہ کی طرف جھک جاؤ، اور فطرت پہ تمہیں اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں لا تبدیل لتخلیق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، تم ان حقیقتوں کو جانو اور خدا کے طریقہ کار پہ عمل کرو۔ یہ وہ کلچر ہے جو خدا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ابھی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو جو میں نے بڑی جلدی میں ڈسکس کیا۔ ساتھیوں حضرات، یہ بتاؤ کہ جب کوئی بازار میں آپ جاتے ہو اور سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے جو دکاندار بیچنا چاہتا ہے، وہ کہاں لگی ہوتی ہے؟ باہر نمونے کے طور پہ سب سے خوبصورت چیز ان کے ان شیشوں میں لگی ہوتی ہے، شو پیسز لگے ہوتے ہیں، اور جو بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو دینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو قائل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حسین ترین شے میرے پاس ہے، I'll pay, you have to pay۔ جب کائنات بالا سے خداوند کریم نے انسانوں کو تخلیق کیا تو اسے سوچا تو ہوگا میں اسے کیسے ٹریٹ کروں، میں ان کو کیسے ٹریٹ کروں اور کس طرح سے کروں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اسٹریمر، اتنا بڑے دانشور لوگ پناہ علم و معرفت والا جو حرف آخر ہے ہر چیز میں، جو مطلق ہے، اس نے کوئی طریقہ سوچا ہو۔ خادم حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ بندوں پر کیا دینا چاہتا ہے، اس کی بیسک اپروچ بندوں کو کیا چاہیے۔ This is an important point for you جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ تو خداوند کریم کیا دینا چاہتا ہے، سنیں۔ فَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ، میں نے لکھ دیا۔ اے میرے لوگوں سن لو، میری جو پاس جو چیز لینے آؤ گے نا، میں تمہیں خوبصورت ترین چیز دوں گا، اور میں نے لکھ دیا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ، میں نے لکھ دیا ہے کہ میں تم پہ رحمت کروں گا، رحم کروں گا۔ یعنی اللہ نے اپنا موٹو یہ if you want to buy something from God، تو سب سے آسان چیز کیا ملے گی؟ اللہ کی رحمت۔ اس شو روم سے جو چیز نکلتی ہے نا، جو خداوند کریم نے اپنی صفات میں سے جس صفت کو سب سے خوبصورت سمجھا اپنے بندوں کے لیے، وہ کوئی قہر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز اس نے کہا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رحمہ، کہ میں نے
اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. نہ صرف یہ، آگے دیکھیے اس کو حدیث سپورٹ کرتی. ہو سکتا ہے ایک دفعہ کیا کہ بھولنا گیا ہونا، اللہ ویسے بھولتا تو نہیں ہے نا، ہم بھولتے ہیں. کہا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ. حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی. میں نے اس کے بعد اللہ سے کبھی کوئی دلائی نہیں کیا. بھائی کیسے کرو گے؟ بھائی اس نے تو بالکل واضح لفظوں میں کہہ دیا if God was a seller, he's selling you رحمت. یہ اس کا پرائم ہے، پروڈکٹ ہے. ساری دنیا اسی پہ عمل کرتی ہے، پرائم پروڈکٹ کو پہلے پیش کرتی کہ یار یہ ہماری اصل تخلیق ہے، اصل مغرض یہ ہے، اصل نیت اس کو ہے. خداوند کریم کہ اے میرے یا حسرتن علی العباد، مجھے تم پہ حسرت ہے میرے نالائق بندو، اور میرے بندو تم مجھ پہ کیا کیا گمان لیے پھرتے ہو. میں تو رحمت بیچتا پھرتا ہوں. I sell رحمت to you، اور میں نے پہلے سے لکھ دیا ان رحمت. پیسے بھی کوئی نہیں دیتا، مزے کی بات ہے، مفت بانٹ لگی ہوئی ہے، رحمت کی مفت بانٹ لگی ہوئی ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، ڈرو نہیں، مرو نہیں، کانپو نہیں، لرزو نہیں، خوف مافیا نہ کرو. میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں اے میری مخلوق، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، اے میرے دوست کے پالنے والوں، میرا وعدہ یہ ہے کہ میری رحمت میرے ہر قسم کے غضب پہ غالب ہو جائے گی. میں تمہیں رحمت کے سوا کچھ نہیں دوں.